سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اگر نتائج پہلے سے ہی طے کرنے ہیں تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک وزیر اعظم بنے گا تو دوسرا دھاندلی کا الزام لگا کر دھرنے شروع کر دے گا. نوشہرہ میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جس پارٹی کے لیے لاہور میں جلسہ کروایا گیا وہ کہتی ہے کہ 2/3 اکثریت لے گی. وہ پارٹی 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بھی بات کر رہی ہے. وہ پارٹی کہتی ہے کہ ان کی بات ہو گئی ہے اور ان کی 2/3 اکثریت پکی ہے. ضمنی اور بلدیاتی الیکشن سے بھاگنے والی پارٹی کو عوام وہ جواب دیں گے کہ نسلیں یاد رکھیں گی. اگر ہم نے الیکشن سے پہلے ریزلٹس طے کرنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی ایک صاحب وزیر اعظم بنے گا تو کوئی دوسرا دھاندلی کا الزام لگائے گا, دھرنا شرنا کا سیاست کرتا رہے گا اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام کا ہوگا. ایک تو وہ جیل والے ہیں تو دوسرے کہتے ہیں کہ ہم 2/3 اکثریت, بات تو ہو گئی اور 2/3 اکثریت ہمارا. ان کے لیے ایک جلسہ وہ بھی لاہور میں کروایا گیا اور وہ اتنا زور اور شور سے بول رہے ہیں کہ 2/3 لے کر آئیں گے, 18ویں ترمیم میں بھی ترمیم کریں گے. میرا خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ الیکشنز ہونے دے, ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کون سا فیصلہ کرتے ہیں. وہی لوگ ہیں کہ جب پنجاب میں صرف 20 بائی الیکشنز ہو رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ 15 میں تو یہ ہمارے ہیں, 15 تو جیب میں, باقی 3 میں مقابلہ ہوگا, اور وہ ایک بھی نہیں نکال سکے. جو بلدیاتی الیکشن سے خوف سے ڈر کے مارے بھاگتے تھے نا, ان کو عوام ایسے جواب دے گا الیکشن میں کہ ان کو نسلوں تک یاد رہے گا. مسلم لیگ نون کی منشور کمیٹی کے سربراہ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ نون لیگ کے کسی اجلاس میں 18ویں ترمیم ختم کرنے پر مشاورت نہیں ہوئی ہے. اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم ہو یا کوئی اور ترامیم کرنے کی اجازت آئین دیتا ہے. پارلیمان مکمل ہوگی اور آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی تو پارلیمان فیصلہ کرے گی. فی الوقت 18ویں آئینی ترمیم سے متعلق کوئی تجویز زیر غور نہیں آئی. کوئی ایسی رائے نہیں آئی, ایک بھی سفارش نہیں آئی. میں نے آج اپنی 31 جو سب کمیٹیز ہیں ان سے بھی ایک ایک کر کے پوچھا ہے کہ ایسی کوئی پروپوزل آئی ہے, کہیں سے کوئی پروپوزل نہیں آئی. نہ ہمارے انڈر ڈسکشن ہے, نہ کوئی 18ویں ترمیم کے اندر کوئی ترمیم کرنے کے حوالے سے یا NFC ایوارڈ کے حوالے سے, نہ تو کوئی ہماری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, نہ کسی اور کے ایجنڈے پہ ہے. یہ معلوم نہیں. ظاہر ہے کہ ایک خبر آئی ہے تو اس کے کچھ سورسز ہوں گے ان کے پاس. میں بڑا کیٹیگریکلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک منشور کمیٹی کا تعلق ہے, 18ویں ترمیم یا NFC ایوارڈ کے اندر کسی طرح کی تبدیلی یا ترمیم ہمارے زیر غور نہیں ہے. یہ ہمارے ایجنڈے پہ بھی نہیں ہے. پارٹی کی جو ایک ہی بڑی میٹنگ ہوئی ہے میاں صاحب کے آنے کے بعد, یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. پارلیمنٹ آئے گی, پارلیمنٹ دیکھے گی کون سا قانون بنانا ہے, کون سا ترمیم کرنا. پارلیمنٹ پہ کوئی بار ہے کہ وہ قانون نہیں بنا سکتی, نہ پارلیمنٹ پہ بار ہے کہ وہ کوئی آئینی ترمیم نہیں کر سکتی. تو وہ جو مناسب سمجھے کہ کریں گے. بٹ ایز فار ناؤ یہ جو خبر آئی ہے ہمارے پیش نظر ایسی کوئی بات نہیں. سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس طارق مسعود کے خلاف شکایت متفقہ طور پر خارج کر دی ہے, جبکہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس کا معاملہ زیر سماعت ہے. اور اس میں جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے خواجہ حارث پیش ہوئے ہیں. بات کریں گے نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی سے. عبدالقیوم, ایک شکایت تو خارج کر دی گئی ہے, جو دوسرا معاملہ ہے وہ زیر سماعت ہے. کیا پیش رفت ہوئی آج؟ جی, آج سپریم جوڈیشل کونسل کے 2 اجلاس چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی خلیصہ کی سربراہی میں ہوئے, اور پہلے اجلاس میں مسز آمنہ ملک پیش ہوئی تھی جو شکایت کنندہ ہیں جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف. ان کی شکایت پر سوال جواب ہوئے اور ہمارے ذرائع کے مطابق جسٹس سردار طارق مسعود جو ہے نا انہوں نے اپنا موقف اور اپنے دفاع کے اندر جو تمام معاملات تھے وہ پیش کیے, جس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ متفقہ طور پر سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف جو شکایت تھی وہ مسترد کر دی ہے. جبکہ دوسرا اجلاس جو ہے اس میں جسٹس مظاہر علی نقوی کے حوالے سے جو شکایات ہیں اس حوالے سے وہ اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی. تو جسٹس
جسٹس مظاہری اکبر نقوی کی طرف سے ان کے وکیل خواجہ حارث پیش ہوئے اور انہوں نے یہ استدعا کی کہ کیونکہ جسٹس مظاہر نقوی نے جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، تو جب تک سپریم کورٹ اس کا کوئی فیصلہ نہیں کرتی یہ کارروائی مؤخر کر دی جائے۔ اس حوالے سے جو مختلف شکایت کنندگان ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں، تاہم اس دوران جو ہے وہ نماز مغرب کا وقفہ ہوا جس کے بعد یہ کارروائی دوبارہ ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا عبدالقیوم، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے پاکستان کی 18 رکنی ٹیسٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے اعلان کیا اسکواڈ میں شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ہوں گے، جبکہ سرفراز احمد بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ نوجوان بیٹر سائم ایوب اور فاسٹ بولر خرم شہزاد پہلی بار ٹیسٹ اسکواڈ کا حصہ بنے ہیں۔ فہیم اشرف اور میر حمزہ کی بھی ٹیسٹ اسکواڈ میں واپسی ہوئی ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچز کی ٹیسٹ سیریز 14 دسمبر کو شروع ہوگی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم اگلے ماہ 3 ٹیسٹ پر مشتمل سیریز کھیلنے آسٹریلیا جائے گی۔ سیریز کے لیے چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا۔ شان مسعود ٹیم کی قیادت کریں گے۔ اوپننگ بیٹر سائم ایوب اور فاسٹ بالر خرم شہزاد پہلی مرتبہ ٹیسٹ ٹیم میں شامل کیے گئے۔ پاکستان کی 18 رکنی ٹیم شان مسعود کپتان، عبداللہ شفیق، امام الحق، سائم ایوب، بابر اعظم، سعود شکیل، سلمان علی آغا، سرفراز احمد، محمد رضوان، فہیم اشرف، نعمان علی، ابرار احمد، حسن علی، خرم شہزاد، عامر جمال، میر حمزہ، محمد وسیم جونیئر اور شاہین شاہ آفریدی پر مشتمل ہے۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض کا کہنا ہے کہ فاسٹ بالر حارث رؤوف پلان کا حصہ تھے لیکن وہ دورے سے دستبردار ہو گئے۔ فٹنس کو لے کے ہم نے جو ہمارے کنسلٹنٹ ہے فزیو، ان سے ہم نے بات کی اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کو ایسی کوئی انجری یا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا آگے جاتے ہوئے کھیلتے ہوئے۔ آبویسلی اتنی کرکٹ کھیلی تو فٹیگڈ ہے لیکن ہم لوگ اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیری آؤٹ کر سکتے تھے، لیکن بیسکلی ہی پلڈ آؤٹ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ، تو اس لیے حارث رؤوف جو ہے وہ اس ٹور کے لیے اویلیبل، انہوں نے اپنے آپ کو انویلیبل کر دیا۔ پاکستان اسکواڈ بدھ کو راولپنڈی میں جمع ہوگا اور 23 سے 28 نومبر تک پنڈی اسٹیڈیم میں ٹریننگ کرے گا۔ پاکستان ٹیم 30 نومبر کو لاہور سے آسٹریلیا کے لیے روانہ ہوگی۔ کیمپ میں ارشد اقبال، کاشف علی، شاداب خان، شاہنواز دھانی، محمد نواز، عثمان قادر اور اسامہ میر کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ سکھر میں قتل صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف صحافی تنظیموں نے کراچی میں مارچ کیا ہے۔ صحافی تنظیموں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے قریب PIDC چوک پر دھرنا بھی دیا۔ احتجاج میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، CPNE، PBA اور MN کے نمائندے شریک ہوئے۔ دھرنے سے مزدور تنظیموں، وکلا تنظیموں کے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ احتجاج کی کال PFUJ، کراچی یونین آف جرنلسٹ، CPNE، PBA، ایمنڈ اور کراچی پریس کلب کے رہنماؤں پر مشتمل جوائنٹ کمیٹی نے دی تھی۔ پریس کلب سے شروع ہونے والی ریلی ایوان صدر روڈ اور ضیاء الدین احمد روڈ سے ہوتی ہوئی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے قریب پہنچی، جہاں ریلی کے شرکاء نے PIDC سگنل پر دھرنا دیا۔ دھرنے سے صحافی رہنما افضل بٹ، ارشد انصاری، مظہر عباس، لالا اسد، وکیل رہنما نعیم قریشی اور دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کئی ماہ گزرنے کے باوجود صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکی ہے۔ آج ہم نے یہ ٹوکن دھرنا دیا ہے لیکن آئندہ یہ غیر معینہ مدت کا دھرنا ہوگا جب تک اگر اس وقت تک جان محمد مہر کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے۔ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات پر PTI کی رابطہ کمیٹی کے رکن علی ظفر کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ سیاسی جماعتوں سے ایک حد تک بات چیت چل رہی ہے۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ PTI کی دیگر سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے نتائج اگلے ہفتے سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ سے سیاسی کمیٹی بنائی گئی تھی جو پولیٹیکل انگیجمنٹ جن نے کرنا تھا، اس میں آپ بھی اس کا رکن تھے، تو یہ بتائیے اس نے کوئی مزید اس میں پیش رفت ہوئی ہے، پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوئی ہے کوئی ایسی؟ جی بالکل، ہماری پولیٹیکل انگیجمنٹ کے جو جب سے بنی ہے کمیٹی، ہم نے انگیج کرنا شروع کر دیا ہے پولیٹیکل پارٹیز۔ انگیجمنٹ کا پرنسپل ہے وہ یہی ہے کہ لیول پہ الیکشن آنے والا ہے، ہم ماضی کو بھول کے آگے دیکھنا چاہتے ہیں
اور اس کے لیے جو پہلی ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو، اور اس میں جس جماعت کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف تو ہو ہی رہا ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، لیکن جس جماعت کے خلاف بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ان کو یا ان کو روکا جا رہا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کوئی دیگر سیاسی جماعت سے کوئی بات چیت ہوئی ہے کوئی کہ آگے بڑھا جائے؟ یہ بات چیت ہو رہی ہے ابھی ایک سرٹن لیول پہ، لیکن اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور تیزی سے بڑھانے کی ضرورت ہے میری نظر میں، اور اس کو آئی تھنک اس کے ریزلٹس انشاءاللہ اگلے ہفتے سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ جس طرح جعلی دوا سے بیماری ختم نہیں ہو سکتی، اسی طرح جعلی حکومت سے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران سراج الحق نے کہا کہ سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ الیکشن میں غیر جانبدار رہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں یکساں موقع دیے جائیں۔